فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ پاک نے فرمایا اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ آپ ذہن میں رکھیں گے تو میں اگلی بات، کس پر؟ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، جو گناہ سے بچ گیا، جس نے رب کی مان لی۔ ہم میں سے کتنے ہیں اس رب کی ماننے والے دوستوں؟ آج ہم اس ماں کی 40ویں کی اس محفل میں بیٹھے ہیں، خدا کے لیے اپنے گریبانوں میں جھانکے ہم نے سبق بھلا دیا ہے دوستوں، سبق بھلائے بیٹھے ہیں۔ اگر آج چند لمحے مل گئے ہیں تو تھوڑا سا غور کر لیجئے، تھوڑا سا غور کر لیجئے۔ گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا، یعنی اس رب کی مان لی جو رب ہے، جو پالنے والا ہے۔ زندگی میں کوئی بندہ ایک ہمارے اوپر احسان کر دے نا، ہم ساری زندگی اس کے ممنون و مشکور رہتے ہیں۔ اے بندے کبھی اس مولا کے احسانوں کو بھی دیکھ، ہر قدم پر وہ مولا تیرا مددگار ہے، کرم کر رہا ہے۔ فرمایا جو گناہوں سے بچ گیا، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر کون نازل ہوتے ہیں بھائی؟ فرشتے۔ پھر فرشتے نازل ہو کر اس کو خوشخبری کیا سناتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے بندے اب دنیا میں تو رہ کر اگر تو نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا ہے اور اس رب کی مان لی ہے، اب بے فکر ہو جا، اب دنیا میں تجھے کوئی خوف نہیں ہے، تیرے خوف کی میں ذمہ داری لیتا ہوں، کوئی تجھے نہیں ڈرا سکتا۔ ولا تحزنوا، اب غم بھی نہ کر۔ کتنے غم ہیں؟ اولاد کا غم ہے، بیٹوں کا غم ہے، بیٹیوں کا غم ہے۔ کیا بنے گا میرے بیٹوں کا؟ تعلیم کا کیا بنے گا؟ مستقبل کا کیا بنے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ اس مہنگائی میں ان کے اسباب کہاں سے پیدا ہوں گے؟ غم اور پریشانیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہر گھر میں ہیں یا نہیں ہے دوستو؟ کیا بنے گا؟ خوف ہے، غم ہے۔ خدا کی قسم اللہ پاک گارنٹی دے رہا ہے، اے بندے اپنے آپ کو گناہوں سے تو بچا، ان خوف اور غموں سے نجات کی میں تجھے گارنٹی دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ یا رسول اللہ۔ اور اگلی بات سنیں، فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ تو دنیا کے فائدے تھے۔ فرمایا اگلا پیغام بھی سن، جس جنت کا میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا نا، اس جنت کی خوشخبری بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کس چیز پر بھائی؟ ذہن میں ہے نا، گناہ سے محفوظ رہنے پر۔ یہاں بھی ختم نہیں کیا، اس مولا کے کرم کو تو دیکھیں نا، یہاں پر بات ختم نہیں فرمائی۔ اگلی بات سنیں، فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا ہم ہیں اس کے مددگار، ہم ہیں اس کے دوست۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ دنیا میں ہم نہیں چاہتے کہ فلاں بڑے آدمی کے ساتھ میرا تعلق ہو، ڈی پی او کے ساتھ میرا تعلق ہو، تاکہ کوئی معاملات بنے تو میں اس سے سفارش کروا سکوں، اے سی صاحب کے ساتھ تعلق ہو، وہاں سے سفارش ہو جائے، ایس ڈی او کے ساتھ تعلق ہو تاکہ بجلی کے معاملات درست ہوتے رہیں۔ الغرض وقت کم ہے، ہم چاہتے ہیں بڑوں کے ساتھ تعلقات رکھنا، لیکن مولا فرما رہے ہیں میرے بندے دنیا کے تعلقات چاہتا ہے، آ تجھے میں بتاتا ہوں، نحن اولیاءکم، تیرا رب تیرا مددگار اور دوست بننا چاہتا ہے۔ مولا کیسے؟ فرمایا گناہوں سے بچ جا، رب کی مان تو لے۔ اور یہاں بھی بات ختم نہیں کی، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اگلی بات وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، فرمایا تجھے میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اس زندگی میں جو خواہش کرے گا تیری ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ہر خواہش پورا ہونا یہ کس کا حق ہے؟ آپ نے علماء سے سن رکھا ہوگا، جنتی جو ہوں گے نا، جنتی وہ جو خواہش کریں گے نا، ان کی وہ خواہش فوراً پوری ہوگی۔ یہ آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ سن رکھا ہے نا کہ جنت میں آپ بیٹھے ہوں گے، آپ چاہیں گے کہ مولا میں سیب کھانا چاہتا ہوں، سیب حاضر ہو جائیں گے۔ مولا میری فلاں خواہش ہے، پوری ہو جائے گی۔ آئیں قرآن بتا رہا ہے میرے بندے وہ تو جنتیوں کی بات ہے، تو میرے مصطفیٰ کا غلام ہے، تجھے وہی جنتیوں والی نشانی اسی دنیا میں دے رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گناہوں سے بچ جا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ کیوں؟ گناہ اس مولا کی نافرمانی ہے، صبح و شام اس مولا کی نافرمانی کر رہا ہے جو صبح و شام تیرا رب ہے۔
اس نافرمانی سے بچ جا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ. فرمایا تیری ہر دعا بھی قبول کی جائے گی, تیری ہر دعا قبول کی جائے گی. یہ کس کے لیے ہے؟ جس نے گناہوں سے بچا لیا اور فرشتے نازل ہو کر یہ ساری خوشخبریاں سنا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیں, یہ فرشتے نازل ہو رہے تھے. اب فرمایا ہے میرے بندے یہ تو فرشتوں کا نزول تھا, میں تجھے بتا دوں کہ کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن پر شیطان نازل ہوتے ہیں. اس کا اللہ پاک نے فرشتوں کا نزول اور خوشخبریاں اپنی مرضی سے سنا دی. بڑا خاص نکتہ ہے, اپنے دل کے کانوں سے سنے. جنت کی ساری خوشخبریاں, خوف اور غم کی, بچاؤ کی ساری خوشخبریاں اس نے اپنی مرضی سے سنا دی. اب ہم سے پوچھ رہا ہے, سورہ شعراء ہے, اب ہم سے پوچھ رہا ہے هل انبئکم الا من تنزل الشیاطین. اے بندے اگر تو چاہتا ہے کیا میں تجھے بتا دوں کہ شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں, شیطان کس کے سر پر سوار ہوتے ہیں. ہاں اگر تو چاہتا ہے, اگر تو حق کی بات سننا چاہتا ہے, اگر تو حق کی بات سننا ہی نہیں چاہتا, اگر تو اسی دنیا میں غرق رہنا چاہتا ہے, اسی مزے میں رہنا چاہتا ہے, اسی زیب و زینت میں مست رہنا چاہتا ہے, تو نہ سن, نہ سن. رب نہیں سنانا چاہتا. ہاں پھر کل ایک دن آ رہا ہے, پھر فیصلے اس رب کے ہوں گے, فیصلے اس مولا کے ہوں گے. ہاں اگر سننا چاہتا ہے تو فرمایا ہاں هل انبئکم الا من تنزل الشیاطین. کیا تجھے بتا دوں کہ شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا تنزل علی کل افاق اثیم. فرمایا ہر بدکار اور گناہگار شخص پر شیطان نازل ہوتے ہیں, شیطان نازل ہوتے ہیں. کیوں ہم دین سے دور ہیں, کیوں مسجد میں دل نہیں لگتا, کیوں نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتے, کیوں بھائی سوال پوچھتے ہیں. اذان ہو جاتی ہے کسی کے کانوں پر خبر نہیں آتی, کیوں؟ کیونکہ گناہ میں لت پت ہیں, گناہوں میں لت پت ہیں صبح و شام, اور گناہوں کے نتیجے میں پھر شیطان نازل ہوتے ہیں. پہلے فرشتے نازل ہو رہے تھے, خوشخبریاں سنا رہے تھے, اب جب شیطان نازل ہوتے ہیں تو مولا شیطان کیا کرتے ہیں. فرمایا سورہ بقرہ کو کھول, میں تجھے بتاتا ہوں کیا کرتے ہیں. فرمایا یعدکم الفقر, یعدکم الفقر. وہ جو شیطان ہے وہ تمہیں فقر سے ڈراتے ہیں, تنگ دستی سے ڈراتے ہیں, غربت سے ڈراتے ہیں, افلاس سے ڈراتے ہیں. کہتے ہیں بندے چھوڑ سارے کام, دکان چلا, مر جائے گا, کمائی نہ کی تو گھر کا نظام کیسے چلے گا, کھیتی باڑی کر, ادھر ہی مصروف رہے, چھوڑ سارے کام. نمازیں ہوتی جائیں گی, اللہ نے کوئی نمازوں پر رکھا ہوا ہے, ہوتا رہے گا سارا کام. مر جائے گا اگر کمائی نہیں کی, اگر بینک بیلنس نہیں بنایا تو کیا بنے گا. یعدکم الفقر, یہ شیطان اندر سوچ ڈالتا ہے, اور جب بندہ اس کے پنجے میں آ جاتا ہے, اس کے نظریات کو اپنا لیتا ہے, اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. پھر کیا کرتا ہے, اس کا سوئچ نکال کر ادھر اس پلگ میں ڈال دیتا ہے, یَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. اسی بندے کو پھر فحاشی پہ لگا دیتا ہے, لگا دیتا ہے, فحاشی پہ لگا دیتا ہے. یَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, فحاشی پہ لگا دیتا ہے. وہ بندہ جو اللہ کے لیے 10 روپے یا 100 روپے خرچ نہیں کر رہا تھا, وہی بندہ یامرکم بالفحشاء, جب فحاشی اریانی کی مجلسیں ہوتی ہیں وہی بندہ ہزاروں لٹا رہا ہوتا ہے, وہی ہزاروں لٹا رہا ہوتا ہے. دوستو آؤ اس مولا کی طرف پیغام سنیں. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا, اس میں آپ یہ مقصد نہ کریں, وہ کہتا ہے کہ دفتر بھی چھوڑ دیں, سارے کام چھوڑ دیں, دکان بھی چھوڑ دیں, کھیتی باڑی بھی چھوڑ دیں, اس کی طرف لگ جائیں. نہیں, اللہ کا پیغام بھی سنیں. سورہ علم نشرح اللہ کا صدرک پڑھتے ہیں نا, بہت سے لوگوں کو یاد ہے, ساری سورہ کی طرف میں نہیں جاتا, آخر کی 2 آیتوں پہ جائیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اے میرے بندے, میں نہیں کہتا کھیتی باڑی چھوڑ دے, میں نہیں کہتا دکان چھوڑ دے, میں نہیں کہتا گھر کے کام کاج چھوڑ دے. فَإِذَا فَرَغْتَ, سارے کام کر لے, کبھی فارغ تو ہوگا.
کبھی تو فارغ ہوگا. فَإِذَا فَرَغْتَ جب فارغ ہو جائے فَانْصَبْ اس مولا کے ساتھ جڑ جا. ہماری سوچ کیا ہے جب فارغ ٹائم ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یار ٹائم ہی نہیں گزرتا پیا, یار تھوڑی لڈو چاہنا لڈو کھیلنا ہے, ٹائم جو پاس کرنا ہے, یار تاش کھیلنا ہو اصل کو جوا تو نہیں کھیلتے پہ ٹائم پاس کرنا کہ تھوڑی جا کھیل گننے ہے گیم لا گننے ہے. ایسے کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کہتے ہیں بالکل نہیں, وہ کہتا ہے میں بندے باقی تو دنیا میں رہا, دکان پہ رہا, کھیتی باڑی میں رہا, کاروبار میں رہا, فَإِذَا فَرَغْتَ اب جب اس سے فارغ ہو گیا ہے فَانْصَبْ اب تو میرے ساتھ ذرا جڑ جا, اب تو اس مولا کو یاد کر لے. اور اگلی بات وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, پھر وہی رب کا لفظ استعمال کیا اللہ نے, وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اب تو اس رب کے ساتھ کوئی رغبت پیدا کر, رغبت چاہتا تھا نا دنیا داروں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اب اس رب کے ساتھ بھی کوئی تھوڑی سی رغبت پیدا کر. اگر بالکل میں بالکل آسان سرائکی میں اس کا ترجمہ کروں, یہ جو لفظ ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, جیسے میں نے یہ تھی ہے میرے بندے ساری دنیا نال سوں بنانا ہے, کہیں اس رب نال ہی سوں بنا, سبحان اللہ, اس رب نال ہی کوئی تعلق تو بنا نا, کہنے راتی اٹھی پو وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب.